अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है पंजाब कॉलेज में। इनफैक्ट वाक़या तो 2-1 दिन पहले पेश आया है, लेकिन इसके ऊपर एहतजाज और जो ज़्यादा इसको आज हाइप मिली है वो आज के रोज़ मिली है। तो इस वाक़े की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, जो एहतजाज हो रहा है उसके मामलात आपके साथ शेयर करते हैं। और इस सारे अफसोसनाक वाक़ये के बावजूद भी क्या मुझे इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, वो मैं अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद जी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज बहुत अहम खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है कि कल रात कोई अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उसकी कुछ कोशिश करेंगे तफसीलात आपके साथ शेयर कर सकें। और इसके अलावा जो मुलाकात अभी तक पीटीआई ने रिक्वेस्ट कर रखी है वो मुलाकात बहरहाल अभी तक नहीं हो सकी है जब तक कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो इसका क्या अब नज़र आ रहा है फाइनल सोल्यूशन? क्या वाकई कल पर, अब तो क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, कल 15 तारीख़ है, तो क्या कल फिर पीटीआई एहतजाज के लिए निकल रही है? इसके ऊपर तफसीली आपके साथ तैयारियाँ उनकी शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले जी आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक कैंपस में पेश आने वाले वाक़े, मुबैना वाक़े के हवाले से बात करेंगे। ख़बर कुछ यूँ है कि जी 3-4 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया, और ये वाक़या इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि एक जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है उसको मुबैना तौर पर जो कॉलेज के अपने ही गार्ड और ड्राइवर हैं उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया, और ये कैंपस के अंदर वाक़या पेश आया है। और उसके बाद फिर ये मामला कुछ इस तरह से था कि बहुत एम्बिगुअस सी ये ख़बर थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हुई कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ना बच्ची उस तरह से सामने आई। तो ये बात जो थी थोड़ी उस तरह से सोशल मीडिया पर उसने हाइप नहीं पकड़ी, और ना ही कहीं और उस तरह से वाक़या रिपोर्ट हुआ। अलबत्ता ये ख़बर ज़रूर शेयर हुई कि कोई निजी कॉलेज में ऐसा वाक़या पेश आया है। उसके बाद कल की अगर हम बात करें 13 अक्टूबर की, तो इस रोज़ एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है पुलिस की तरफ से, और ये पुलिस की अपनी प्रेस रिलीज़ है जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जी निजी कॉलेज में जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया था उसके बाद पुलिस ने इंफॉर्मेशन से एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है, और सिर्फ 10 घंटों के अंदर अंदर जो मुल्ज़िम है उसको पकड़ लिया गया है। और बिल्कुल भी हम रेप विक्टिम्स के ख़िलाफ़ किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं बख्शेंगे, और ये वो बड़ी उसमें उन्होंने करके और अपनी बड़ी कामयाबी बताते हुए इस प्रेस रिलीज़ में ये बताया कि हमने मुल्ज़िम को पकड़ लिया है। उसके बाद चूँकि ये वाक़या जो था ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस में मुबैना तौर पर पेश आया, और ये जो पूरा ग्रुप ऑफ कॉलेज है ये आपको पता है कि मियाँ आमिर महमूद साहब का है, जो कि दुनिया टीवी के मालिक भी हैं और सियासी असर रसूख भी रखते हैं। मेयर भी रह चुके हैं लाहौर शहर के, और इसके अलावा कुछ दूर पार की रिश्तेदारी भी है इनकी मोहसिन नकवी के साथ या शरीफ फैमिली के साथ। तो इस तरह से ये काफ़ी असर रसूख वाली शख्सियत हैं। मियाँ आमिर महमूद साहब जो हैं वो इस पूरे ग्रुप के चेयरमैन हैं, और इस खबर के हवाले से फिर बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि जैसे पुलिस के ऊपर कोई दबाव डाला गया है, या उन्हें ये कहा गया है कि इस खबर को दबाना है, क्योंकि ये खबर बेसिकली जब शुरू हुई थी तो उस वक्त तो निजी कॉलेज की बात हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है फिर अल्टीमेटली नाम भी सामने आता, और इस बात का खदशा मौजूद था कि अगर नाम सामने आएगा तो कॉलेज की रेप्यूट ख़राब होगी। कॉलेज में एडमिशन्स के टाइम हैं, और ऐसे में अगर इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस वाक़े को फिर दबाने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही रोज़ पुलिस की ही तरफ से एक और प्रेस रिलीज़ जारी होती है, और इस प्रेस रिलीज़ में पुलिस खुद ये बात कह रही है कि जी कोई जो ऐसा मुतासरा वाक़या से मुतासर होने वाली जो ख़ातून है या बच्ची है वो सामने नहीं आई, और कोई इस तरह की ख़बर की तस्दीक नहीं हो सकी, और ये सारा मामला तो सिर्फ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। तो सारा मलबा पुलिस ने खुद सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश की, हालांकि इससे पहले एक रोज़ कबल खुद पुलिस ही इस वाक़े से मुतालिक अपनी प्रेस रिलीज़ में कह चुकी थी कि हमने एक मुल्ज़िम को पकड़ा है। लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ इसको एक सोशल मीडिया का हवा और एक फेक न्यूज़ जैसे बनाने की कोशिश करते हुए इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी एक और प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है इसी तरह कि जी अभी कोई हमारे पास पहले तो जो दूसरी प्रेस रिलीज़ थी उसमें किसी मुल्ज़िम वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर तीसरी प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है कि हमने एक शख्स को हिरासत में ज़रूर लिया है, तहवील में ज़रूर लिया है, जिससे हम पूछगछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक
کوئی اور بھی آ کے واقعے سے متعلق اپڈیٹ نہیں کر رہا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش بھی آیا ہے یا نہیں. تو سرے سے ہی پولیس نے بظاہر اس واقعے کو ہی ڈینائی کر دیا کہ جی اس طرح کا تو شاید کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا. جب یہ ساری صورتحال بنی اور یہ نظر آنے لگا کہ کالج انتظامیہ اس متعلق بالکل کوئی ایکشن نہیں لے گی اور شاید ملزمان کو بچانے کی کوشش کی جائے، اس لیے نہیں کہ ملزمان کوئی بڑے چہیتے تھے کالج انتظامیہ کے، لیکن محض اس لیے کہ جی نام خراب نہ ہو کالج کا، تو اس وجہ سے اس معاملے کو دبانے کی کوشش ہوگی. تو اس کے خلاف پھر جو ساتھی طلباء تھے ان کی طرف سے ایک ریاکشن دیکھنے میں آیا، اور آج کے روز جب ایک پریس ریلیز یا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کالج انتظامیہ کی طرف سے، جو ان کی پرنسپل ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں، ان کی طرف سے بھی کہ جی ایسا تو کچھ واقعہ اس طرح سے پیش نہیں آیا اور یہ وہ، اور اس کے اوپر جو ہے اپنا موقف انہوں نے دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر طلباء میں ایک ریاکشن آیا اور طلباء نے اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیا. طلباء جو تھے وہ بڑی تعداد میں باہر نکل کر نعرے بازی کر رہے تھے، لیکن پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ کالج انتظامیہ کی طرف سے پولیس کو کال کر لیا گیا اور طلباء کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پر آ پہنچے. اس کے بعد پھر انہوں نے بالکل جیسے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ڈنڈے کے ساتھ اور چھڑیوں کے ساتھ ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کی کافی پریکٹس کروا دی ہوئی ہے لیگی پولیس کی. مریم نواز صاحبہ کے انڈر جو ایک پولیس کا جتھا ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے، ایک جو فورس بدماش فورس بن چکی ہوئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی باہر نکلے اس کو مارنا پیٹنا یہ فورس اپنا حق سمجھتی ہے، چاہے وہ سیاسی مخالف ہوں حکمران جماعت کے، چاہے وہ کسان ہوں، چاہے وہ نابینا افراد ہوں، چاہے وہ آپ کے ایون سٹوڈنٹس کیوں نہ ہوں. تو جناب انہوں نے پولیس والوں نے آ کے سٹوڈنٹس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اب جب اس طرح کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک شروع کیا تو بچوں نے بھی ریاکشن میں ان کے اوپر کچھ پتھراؤ وغیرہ بھی کیا، کچھ اور مزید بچوں میں اشتعال آیا تو انہوں نے مزید احتجاج بڑھ گیا. اس کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طرح بچوں کو کیمپس کے جو اندر بچے محصور ہیں ان کو بند ہی کر دیا جائے، وہ باہر نہ نکلیں، احتجاج نہ کر سکیں. وہ جتنا احتجاج کو دبانے کی کوشش کرتے رہے وہ اتنا احتجاج بڑھتا چلا گیا. کالج گیٹ کافی سارے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ جب آئے تو کالج گیٹ انہوں نے توڑ دیا اور اندر وہ آئے اور ان کو جو ہے وہ ڈنڈوں سے باہر نکال رہے تھے پولیس والے. یہ ساری فوٹیجز جو ہیں اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک کیمپس کی بات تھی، جب باقی کیمپسز میں یہ خبر پھیلی کہ اس طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جا رہا ہے ظلم اور تشدد، تو ان کے اندر مزید اشتعال پھیلا اور پھر یہ معاملہ جو تھا وہ کسی ایک کیمپس تک محدود نہ رہا اور پھر گلبرگ کیمپس میں، جوہر ٹاؤن کیمپس میں، مسلم ٹاؤن کیمپس میں، ہر جگہ پھر یہ احتجاج شروع ہو گئے. اور جو پنجاب گروپ آف کالجز کے مختلف کیمپسز تھے وہاں پر یہی مناظر پھر دیکھنے میں آئے کہ ہر جگہ نعرے بازی کی اور بچوں نے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ پولیس کے ذریعے ان کو دبایا جائے. واٹر کینن منگوا لی، پولیس وین منگوا لی، کافی سارے بچے بیچارے ہسپتال پہنچ گئے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا کچھ ہوا ہے اور کوئی ڈنڈے کھا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کسی کی حالت غیر ہو رہی ویسے ہی. تو وہ کافی سارے مناظر جو ہیں وہ ہسپتال سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کا سارا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا. یہ تو میں نے آپ کو صرف وہ بتایا ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے، جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب ذرا اس پورے واقعے کا ایک انالیسس کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ میری بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس بے وقوف نے یہ مشورہ دیا کہ اس معاملے کو دبایا جائے گا تو ریپو جو ہے وہ ٹھیک رہے گی کالج کی. حالانکہ اس موقع کے اوپر اگر خود ہی کسی نے یہ واقعہ کیا تھا اس کو خود پکڑ کے انتظامیہ نشان عبرت بنا دیتی اور اس کو پولیس کے حوالے کرتی اور یقین دلاتی اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی کوئی ایسا واقعہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا اور سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے اور اس کو واقعتاً قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جس نے یہ کیا، تو بچوں میں یہ اشتعال نہ آتا. لیکن جب آپ نے واقعے کے ہونے سے ہی انکار کرنا شروع کر دیا اور جب یہ بات شروع ہو گئی کہ جی ان کو جو اس پہ بات کرے اس کو بھی ڈنڈے سے ہانکو، تو وہاں پر پھر بات بگڑنا شروع ہو گئی. تو وہ جو آپ نے کوشش کی کہ جی کالج کا نام خراب نہ ہو، اس کا امیج خراب نہ ہو، وہ الٹا آپ کے گلے پڑ گئی اور اب زیادہ کالج کا نام خراب ہو رہا ہے اور امیج خراب ہو رہا ہے. اب یہ ہوا ہے. حالانکہ اگر خود آپ ملزم کو سزا دلواتے تو لوگ تعریف کرتے کہ اچھی بات ہے کہ کالج انتظامیہ نے اس معاملے پہ ایکشن لیا ہے، لیکن دبانے کے چکر میں جو ہے وہ سارا کام گڑبڑ ہو گیا اور اس کی وجہ سے پھر جو آپ نے ایک نیا محاذ کھول لیا کہ بچوں کے اوپر جب تشدد کیا تو وہ مزید ایسے فوٹیجز آ گئی کہ بھائی وہ کیا کر رہے تھے، ان کا کیا قصور تھا، وہ تو صرف اپنے ایک ساتھی کے لیے آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں.
کہ جی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ملزم کو. تو وہ تو صرف یہ ایک احتجاج کر رہے تھے اس بات کے اوپر. وہ کون سا کوئی آگے خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کر رہے تھے یا کچھ ایسی بات تھی کہ جو آپ نے ان کو اس طرح مارا پیٹا برے طریقے سے. تو جب آپ نے یہ حرکت کی تو الٹا وہ اور اشتعال پھیلا پھر اسٹوڈنٹس میں, اور پھر وہ ہاتھ سے معاملہ نکلتا چلا گیا. تو مجھے نہیں معلوم ہے, یہ ایک انفرادی فیل تھا. اگر کسی نے کیا تھا تو اس سے پورے کالج کا یا ایون میاں صاحب کا بھی نام کیسے خراب ہوتا. بھئی اگر ایک شخص آپ نے کوئی ہائر کیا, کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا یہ آگے چل کے کیا کرے گا. تو ایک انفرادی فیل تھا نا کسی شخص کا, آپ کو ضرورت نہیں تھی اس کو کور اپ کرنے کی. پہلی تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا, پھر جس طریقے سے اب وہ جو ویژولز ہیں وہ آپ کا اور نام خراب کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کالج کی انتظامیہ نے بچوں کے ساتھ کیا کیا. اور اس کے بعد پھر آتے ہیں جی, اتنی دیر بعد پنجاب حکومت کو بھی ہوش آتی ہے اور پھر آتے ہیں وہاں پہ وزیر تعلیم اور آ کے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم کرتے ہیں جی اس کے اوپر کچھ ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ. اور یہ وہ ہماری جو اطلاعات ہیں, کچھ رپورٹرز سے میری بات ہوئی ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ تو پیش آیا ہے, اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بچی ہے وہ لاہور شہر سے تعلق نہیں رکھتی, وہ قریبی لاہور شہر سے قریب ایک شہر سے اس کا تعلق ہے. اور بس وہی بات کہ ظاہر ہے ریپ وکٹم ہے, اس طرح سے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے, اس لیے ابھی تک معاملہ اس طرح. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اٹھ کے اس کو سارے معاملے کو ہی اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جائیں. تو یہ سارا جو افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اس میں جو ایک پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ کیا ہے, مجھے جو آج ایک ہوپ نظر آئی ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس طرح کی بے حس نہیں ہے جو ہماری گزشتہ نسل تھی. وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کے سامنے ظلم ہوتا رہے اور وہ آنکھیں بند کر لے اور وہ کہے کہ چونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تو مجھے کیا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ ایک کے ساتھ جاتی ہوئی تو وہ کہ میرے ساتھ تو نہیں ہوئی, مجھے کیا لگے. تو مجھے آج اس چیز نے ایک امید دلائی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ہماری پچھلی نسل کی طرح مفاد پرست, بزدل, لالچی, بے حس نہیں ہے. وہ اپنے حقوق کا احساس بھی رکھتی ہے, اس کا تحفظ بھی کرنا چاہتی ہے, اور اس کے لیے آواز بلند کرنے کی ہمت بھی رکھتی ہے. ایک بچی کے ساتھ پورے کالج کے طلباء کھڑے ہو گئے, ماریں کھا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ ہے ہماری وہ نوجوان نسل جو پاکستان کا مستقبل ہے, جس کو دیکھ کے آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ابھی نہ صحیح کبھی نہ کبھی ضرور شاندار ہوگا. کیونکہ جس طرح آپ چلا رہے تھے ملک کو, جو یہ پچھلی, میں تو بہت زیادہ مایوس ہوں, سوری ٹو سے, یہ جو پچھلی ہماری نسل تھی, جس طرح اس نے کھوکھلا کیا ہے پاکستان کی جڑوں کو, جس طرح انہوں نے کرپشن کی, جو پاکستان کی ویلیوز انہوں نے خراب کی, اور جو انہوں نے سیاست میں اخلاقیات کی گراوٹ دکھائی, اور جو انہوں نے پاکستان کے پورے نظام کو ایک بدبودار گٹر میں تبدیل کر دیا. اس میں کسی بھی محکمے کے آپ لوگ لے لیں. تو یہ نسل سے انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ رہی ہے, آہستہ آہستہ اور چھوٹ جائے گی. اور انشاءاللہ جو آگے ہماری نوجوان نسل ہے وہ ہے پاکستان کا فیوچر, وہ ہے پاکستان کا چہرہ, جو اس طرح کی بے حس نہیں ہے. تو یہ ایک مجھے بہرحال پازیٹیو چیز ضرور نظر آئی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے آگے اوپر کیا مزید فردر ہوتا ہے. لیکن اب کچھ پولیٹکس کے متعلق بات ضرور شیئر کریں گے. وہ یہ کہ کل ایک خبر بڑی اہم سرکولیٹ کر رہی ہے, وہ یہ کہ جی ایک اہم غیر ملکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ کچھ غیر سیاسی شخصیات بھی اس ملاقات کا حصہ تھی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی خبریں ویسے آئی نہیں ہیں, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ جلدی ہی کسی چیز کے اوپر اگری کریں گے یا نہیں, کسی سیٹلمنٹ کے اوپر آئیں گے یا نہیں, یہ ایک الگ سوال ہوگا. لیکن یہ خبریں کافی مختلف لوگوں کے توسط سے تصدیق اس کی ہو رہی ہے کہ کوئی اہم ملاقات اس زمین میں ہوئی ضرور ہے, اور کوئی دوست ملک غیر ملکی وفد کی صورت میں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک عمران خان صاحب کے حق میں ہو سکتی ہیں. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ایسی کئی ملاقاتیں 3-4 مہینے پہلے بھی رپورٹ ہوئی تھیں, اور اس سے بھی پہلے پچھلے 1 سال میں بھی اس قسم کی باتیں ہوئی تھی کہ کوئی دوست ملک جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر. اصل چیز یہی ہے کہ جب حالات بدلیں گے تو ہی اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ واقعی کچھ چیزیں بدل گئی ہیں. کیونکہ ابھی تک تو جو یہ سسٹم ہے
पूरा जोर लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, आखिरी दम तक कोशिश कर रहा है कि इस सिस्टम को बचा के भी रखे और इसकी जो एक फस्तायत है वो भी उसी तरह बरकरार रखी जाए। तो अभी तक तो हमें आज के दिन तक, इस तारीख तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हमें उसके असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। वो असरात कब तक हमें नज़र आएंगे वो हम देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि मैं जब ये बात करती हूँ कि असरात नज़र नहीं आ रहे, तो देखिए इतनी छोटी सी जो एक बात थी कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दी जाती, तो वो तक भी बात अभी तक नहीं मानी गई। ये भी अभी तक भी इस बात का इम्कान और उम्मीद बाकी है कि कल चूँकि बाकायदा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी होना है, तो उससे पहले हुकूमत चाहेगी कि इस मामले को सेटल कर लिया जाए। अदरवाइज़ तो फिर वही बात है कि ये तो खुद दावत देने की बात है कि जी ठीक है, फिर अगर आप नहीं